اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبہ تعلیم القرآن یوکے کے تحت G6 قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہوئے کلاس کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کریں گے۔ میں ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ کسی ایک متعلمہ کو مائک دیجیے۔ G6 3 2 7 السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ اور ہم قرآن میں سے وہ نازل کرتے ہیں جو شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے، اور وہ ظالموں کو گھاٹے کے سوا کسی اور چیز میں نہیں بڑھاتا۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم سے محبت اور اہمیت سے متعلق حدیث مبارکہ پیش کرنے کی گزارش کسی ایک شاملہ سے کروں گی۔ ایڈمن پلیز مائک دیجیے گا۔ G6 477 السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی پلیز شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنے والا اعلانیہ صدقہ دینے والے کی مانند ہے، اور آہستہ پڑھنے والا پوشیدہ صدقہ دینے والے کی مانند ہے۔ جزاک اللہ۔ جی جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ اور حکمت نسائی میں آج ارشاد مبارک حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی پیش کیا جائے گا، اور میں ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ کسی ایک بہن کو مائک دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ G6 466 G6 466 اپنے آپ کو پلیز انمیوٹ کریں۔ ہم اپنی اگلی پارٹیسپینٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ G6 471 السلام علیکم۔ G6 471 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پلیز شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادت کی جان قرآن کریم ہے، پس تلاوت قرآن کریم کی عادت ڈالنا اور اس کے معنی پر غور سکھانا یہ ہماری تربیت کی بنیادی ضرورت ہے اور تربیت کی کنجی ہے، جس کے بغیر ہماری تربیت ہو نہیں سکتی۔ ہماری نسلوں کو اگر سنبھالنا ہے تو قرآن کریم نے سنبھالنا ہے۔ تلاوت قرآن کریم کی عادت ڈالنا اور اس کے معنی پر غور کرنا یہ ہماری تربیت کی بنیادی ضرورت ہے اور تربیت کی کنجی ہے، جس کے بغیر ہماری تربیت ہو نہیں سکتی، اور یہ وہ پہلو ہے جس کی طرف سے اکثر مربیان، اکثر صدران اور اکثر عمراء بالکل غافل ہیں۔ ارشاد حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ تعالی، خطبہ جمعہ 4 جولائی 1997۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ اب میں اپنی ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ وہ کلاس کے بارے میں کچھ ضروری ہدایات پیش کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلاس کے آداب۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایک مقدس کتاب ہے، اس لیے اس پیاری کتاب کو پڑھنے کے ضروری آداب ہیں، جیسے باوضو ہونا، تلاوت قرآن کریم کے دوران سر کو ڈھانپنا، پاک و صاف لباس، ایسی جگہ کا انتخاب جو پاک و صاف ہو، جہاں شور نہ ہو اور جہاں روشنی اور ہوا مناسب ہو، تاکہ قرآن کریم پڑھتے وقت کوئی دقت نہ ہو۔ تلاوت قرآن کریم سے پہلے تعوذ ضرور پڑھیں۔ اس کے ساتھ کلاس کی سہولت کے لیے کچھ اور ضروری ہدایات ہیں، جیسے برائے مہربانی اپنی درست شناخت کے ساتھ کلاس میں داخل ہوں، جیسے G6123، جو کہ ہماری ٹیم کی جانب سے آپ سب متعلمات کو ارسال کی گئی ہیں۔ صرف ضرورت کے وقت ہاتھ کھڑا کرنے کے اختیار کو استعمال کریں، اور آپ سب سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ کلاس کے دوران اپنا مائک اور کیمرہ بند رکھیں اور اپنی باری پر ہی اپنا مائک آن کریں۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ عظمت قرآن کے حوالے سے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد گزشتہ 2 کلاسوں سے سورۃ المؤمنون کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے، جس میں مومنوں کے لیے فلاح، کامیابی اور جنت کی نوید دی گئی ہے۔ آج ہم آیت نمبر 2 تا 9 کا مختصر تعارف پیش کریں گے۔ آیت نمبر 2 تا 9 کا مختصر تعارف۔ اللہ تعالیٰ نے تہذیب اخلاق کے لیے جو احکام دیے وہ 2 حصوں میں منقسم ہوتے ہیں، ایک کرنے کے احکام، ایک نہ کرنے کے احکام۔ ان 2 حصوں میں منقسم ہونے کے بعد تفصیل کے ساتھ وہ تمام احکام ہمیں دیے گئے ہیں جن کا تعلق ان تمام قوتوں اور استعدادوں کے ساتھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے عطا کی کہ وہ ان کی صحیح نشو نما کر کے اپنے رب کریم کے اخلاق کا رنگ اپنے اوپر چڑھا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو کرنے کے احکام عطا کیے ہیں وہ درذیل ہیں: الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی نگرانی کرنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے۔ اس آیت میں ان مومنوں کو کامیابی کی خوشخبری دی گئی ہے جن میں اوپر بیان کردہ صفات پائی جاتی ہیں، یعنی کامیاب وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لیں اور آخرت میں بھی رحمت اور مغفرت پائیں۔ انسانوں کے لیے نہ کرنے کے احکام۔ نہ کرنے کے جو احکام ہیں ان کا تعلق بنیادی طور پر والذین هم عن اللغو معرضون سے ہے۔ لغو سے بچنا، کوئی ایسی بات نہ کرنا، کوئی ایسا کلمہ منہ سے نہ نکالنا، کوئی ایسا کلام نہ سننا، ایسے اعمال بجا نہ لانا جو لغو ہوں۔ لغو کے معنی بے مقصد، بے فائدہ، نجس، گندا اور قبیح کے ہیں۔ ہر وہ فعل جس کا کوئی نتیجہ ہماری زندگی میں خوش کن نہیں نکلتا وہ لغو میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس چھوٹے سے فقرے میں ان اخلاق کی بنیادی بات ہمیں بتائی گئی ہے جن کا تعلق نہ کرنے کے ساتھ تھا۔ اب میں اپنی محترم ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈمن پلیز
شروع کر دیں, سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. پہلا سوال ہے, اللہ تعالیٰ نے تہذیب اخلاق کے لیے جو احکام دیے ہیں وہ کتنے حصوں میں منقسم ہوتے ہیں؟ G6305 السلام علیکم. G6305 السلام علیکم. G6435 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. G6435 السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا مائک ہی نہیں آن ہو رہا تھا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. G6435 آپ نے بولا تھا, تو اس میں 2 احکام ہیں, ایک کرنے کا اور ایک نہ کرنے کا. جزاک اللہ, جواب درست ہے. اللہ تعالیٰ نے تہذیب اخلاق کے لیے جو احکام دیے ہیں وہ 2 حصوں میں منقسم ہوتے ہیں, ایک کرنے کے احکام اور ایک نہ کرنے کے احکام. اگلا سوال ہے, اللہ تعالیٰ نے نہ کرنے کے احکام کا اس سورت کی کس آیت میں ذکر فرمایا ہے؟ G6606 یہ احکام کرنے کا تیسری آیت میں. یہ آیت نمبر 4 ہے. یہ ہے والذین ہم عن اللغو معرضون, اور وہ لوگ اور وہ جو لغو سے اعراض کرنے والے ہیں. اس کا جواب تھا آیت نمبر 4. اگلا سوال ہے, لغو کے کیا معنی ہیں؟ G6513 السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لغو کے معنی بے مقصد, بے فائدہ, نجس, کبھی, گندا. جزاک اللہ, جواب درست ہے. لغو کے معنی بے مقصد, بے فائدہ, نجس, گندا اور قبیح کے ہیں. قبیح گندا ہی کو کہتے ہیں, بہت برا جو ہو. اگلا سوال ہے, وہ جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں, یہ اس سورت کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ G6403 السلام علیکم. G6403 G6327 السلام علیکم. السلام علیکم. اس میں تیسری آیت میں ہے وہ جو جی تیسری آیت میں آیت نمبر 3 میں ذکر ہے نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں. جی جزاک اللہ, جواب درست ہے. آیت نمبر 3 میں الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, وہ جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں. اگلا سوال ہے, وہ کون سے فعل ہیں جو لغو ہیں؟ G6330 السلام علیکم. G6330 G6397 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بے مقصد کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. جی جزاک اللہ, ہر وہ فعل جس کا کوئی نتیجہ ہماری زندگی میں خوشکن نہیں نکلتا, وہ لغو میں شامل ہو جاتا ہے. جواب یہ ہے اس کا. اب میں ایک شعر سے اس کا اختتام کرتی ہوں. ہے شکر رب عز و جل خارج از بیاں, جس کے کلام سے ہمیں اس کا ملا نشان. جزاکم اللہ, بہت شکریہ. مراجعات القرآن کا سلسلہ پھر سے شروع کر رہے ہیں. انشاءاللہ پچھلے پڑھائے گئے تمام اصولوں کی دہرائی کرنے کی کوشش کی جائے گی.
आज जिस उसूल की हम दोहराई करेंगे वो है मद्दे ज़ाइद, और इसकी पहचान है, इसकी 2 अलामत होती हैं, और इसको एक अलामत को मद्दे सगीर कहते हैं, ये अलामत इस तरह से होती है और उसको मद्दे सगीर कहते हैं, और दूसरी अलामत को मद्दे कबीर कहते हैं। मुख्तसरन मद्दे सगीर पर आवाज को 3 से 5 सेकंड लंबा किया जाता है। जब भी हमें मद्दे सगीर की ये वाली अलामत नजर आएगी, यहाँ पर हमने आवाज को 3 से 5 सेकंड लंबा करना है, जैसे बिमा उन्जिला। इसी तरह दूसरी जो इसकी पहचान है, दूसरी जो अलामत है, वो मद्दे कबीर है, और मद्दे कबीर पर आवाज को 4 से 6 सेकंड लंबा किया जाता है। हज। वजाहत। मद्दे असली को मजीद लंबा करना मद्दे जायद कहलाता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि मद्दे असली अलीफ, वाव और या हैं, और इनकी जो कायम मकाम हरकत हैं वो फतहा इशबाइया, दम्मा इशबाइया और कसरा इशबाइया हैं। इसकी मजीद तफसील कुछ इस तरह से है कि मद्दे असली को मजीद लंबा करने के दरअसल अहम सबब हैं। जब हरफे मद के बाद सुकून या शद्दा हो तो उसे मद्दे लाजिम कहा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हरफे मद के बाद अगर सुकून आ जाए तो इसको मद्दे लाजिम कहा जाता है, और इस मद को हमें 4 से 6 सेकंड लंबा करना है। इसी तरह हम दूसरी मिसाल देखते हैं कि पहली में हमने ये कहा था कि जब हरफे मद के बाद सुकून हो तो इसको हम लंबा करते हैं, इसको मद्दे लाजिम कहते हैं। इसी तरह जब हरफे मद के बाद शद्दा हो, हरफे मद के बाद तशदीद की अलामत है, तो हम इसको यहाँ पर 4 से 6 सेकंड लंबा करेंगे। जब हरफे मद के बाद हमजा हो तो इसे मद्दे मुत्तसिल या मद्दे वाजिब कहते हैं। हरफे मद के बाद जब भी हमजा आएगा तो इसको मद्दे कबीर कहते हैं, और इस मद्दे कबीर को हमने 4 से 6 सेकंड लंबा करना है। इसके अलावा जब हरफे मद या अशबाया हरकत हो और अगला लफ्ज हमजा अलिफ से शुरू हो तो उसे मद्दे मुनफसिल या मद्दे जायज कहते हैं। मद्दे हरफे मद और उसके बाद अगर हमजा अलिफ है, और इसलिए हम इसको लंबा करेंगे, इस मद को हम लंबा करेंगे और 3 से 5 सेकंड लंबा करेंगे। और हमजा अलिफ के बारे में जैसा कि हमें पता है कि जब अलिफ पर कोई हरकत मौजूद हो तो इसे हमजा अलिफ कहा जाता है। जब हरफे मद के बाद मुतहरिक हर्फ हो तो इसको मद्दे आरिद या मद्दे वक्फी कहते हैं। ये आर्जी तौर पर लंबी होती है। जब हमने यहाँ पर रुकना हो, पाउज देना हो या वक्फ करना हो तो इस सूरत में इसको लंबा करते हैं। साकिन करते वक्त आवाज को लंबा किया जाता है, जैसे तुकज़्ज़िबान। और इन तमाम मद्दात को मद्दे आरिद, मद्दे मुनफसिल, मद्दे मुत्तसिल और मद्दे लाजिम को मद्दाते फरिया कहते हैं। उम्मीद है कि आपके लिए ये दोहराई फायदामंद साबित हुई होगी। अब मैं अपनी साथी टीचर से गुजारिश करूंगी कि वो आपको आज का उसूल पढ़ाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा तरतीलुल कवायद के हिसाब से आज हमारा सबक नंबर 20 है, जिसमें हम नून साकिन या तनवीन में इख्फा के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि पिछले असबाक में दोहराई हो चुकी है कि नून साकिन या तनवीन के 4 उसूल हैं, और हम ये बार बार आपको याद दहानी के लिए बता देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। नून साकिन या तनवीन के 4 उसूल हैं, जिनमें से 3 आपको पढ़ाए जा चुके हैं। सो इदगाम, यानी इदगाम के 2 उसूल, इदगाम बिला गुन्ना या इदगाम बिल गुन्ना, जिसको 6 हुरूफ पे जिसका इदगाम होता है वो यरमुलून कहलाते हैं। फिर इजहार का उसूल हमने आपको पढ़ाया था और समझाने की कोशिश की थी, जिनका इजहार का जो उसूल है जिसमें नून साकिन या तनवीन के बाद जब ये 6 हुरूफ आते हैं तो नून को क्लियर और जाहिर पढ़ा जाता है। फिर हमने इकलाब का उसूल सीखा था कि नून साकिन या तनवीन के बाद जब बा आता है तो उसकी आवाज जो है, नून साकिन या तनवीन की आवाज जो है वो मीम में बदल जाती है और उसमें
ایک ہلکا سا غنہ کے ساتھ اس کو ادا کیا جاتا ہے. آج کا جو اصول ہے وہ اخفا کہلاتا ہے. اخفا کا اصول کیا ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اخفا کا جو اصول ہے وہ اگر ہم حروف ادغام جو 6 ہیں اور حروف اظہار جو 6 ہیں ان کو نکال دیں اور حرف اقلاب جو با ہے اس کو نکال دیں تو یہ 13 حروف کو اگر ہم 28 حروف حلقی سے حروف تہجی سے نکال دیا جائے تو ہمارے پاس باقی 15 حروف اخفا بچتے ہیں. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں حروف اخفا میں ہم کس طرح اس کو نون اور ساکن کو پڑھا جاتا ہے. تو 28 حروف تہجی میں سے جیسے میں نے آپ کو بتایا حروف اظہار 6 ہیں اور حروف یرملون 6 ان کو نکال دیا جائے. حرف اقلاب جو ہے وہ با. ان 13 حروف کو نکال کے ہمارے پاس 15 حروف بچے. ان حروف اخفا کو ہم نے کیا کرنا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یہ حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے تو ہم نے نون ساکن کی آواز کو ہلکے سے غننے کے ساتھ ادا کرنا ہے. اور اس ہلکے سے غننے کے ساتھ ادا کرنے یہ جانے کے عمل کو جو ہے ہم وہ اخفا کہتے ہیں. اور اس اخفا میں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب غنہ کریں گے ہم تو اگر اس حرف اخفا کے بعد جو اگلا حرف ہے اگر تو وہ مفخم پڑھا جاتا ہے یعنی جو 7 حروف تفخیم ہیں ان میں سے کوئی حرف آتا ہے تو پھر اس میں بھی ہم اس غنہ میں ترقیق یعنی نرمی سے پڑھیں گے یا تفخیم سے یا موٹا کر کے اور اسٹرانگ غنہ کریں گے. اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. جیسے کہ آپ ان مثالوں میں دیکھ لیں کہ یہاں مثال ہے نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے اور یہ تا جو ہے یہ حرف اخفا ہے لیکن یہ تا ترقیق سے پڑھا جاتا ہے یعنی نرمی سے ادا کیا جاتا ہے. یہ مفخم نہیں پڑھا جاتا موٹا نہیں پڑھا جاتا اس لیے یہاں جو اخفا ہوگا وہ نرمی سے ہوگا. سو من تابا اور اگر یہاں دیکھیں تو یہاں میم کے اوپر تنوین ہے. سو ہم اصول بھی سیکھ رہے ہیں نون ساکن یا تنوین میں اخفا. تو یہ نون ساکن ہے اور یہاں یہاں پہ تنوین کا تنوین ہے میم کے اوپر دمہ کی اور اس کے بعد پھر تا آ رہا ہے اور یہ حرف ترقیق ہے یعنی اس کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی جو اخفا ہوگا وہ نرمی سے ہوگا. یہاں دیکھ لیجئے نون ساکن کے بعد سا ہے اور یہ بھی جو ہے حرف نرمی سے پڑھا جاتا ہے تو یہاں جو اخفا ہوگا وہ بھی نرمی سے ہوگا. اس کو نرمی سے پڑھیں گے. یہاں پہ جو نون ساکن ہے اس کے بعد سواد آ رہا ہے اور سواد جو ہے یہ 7 حروف تفخیم میں سے ایک ہے تو یہاں تھوڑا سا جو اخفا ہوگا وہ تھوڑا سا اسٹرانگ ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھ لیجئے نون ساکن کے بعد قاف ہے اور یہاں پہ بھی یہ جو قاف ہے یہ بھی 7 حروف تفخیم میں سے ایک حرف ہے. اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے تو یہاں پہ بھی جو اخفا ہوگا وہ تھوڑا سا اسٹرانگ ہوگا. سو منصورا من قبلنا تھوڑا سا اسٹرانگ ہوگا ورنہ اخفا جو ہے وہ زیادہ تر نرمی سے ادا ہوتا ہے. تو آگے ہم اس کی پریکٹس کریں گے اور ایڈمن پلیز کسی کو بھی آپ مائک دے دیجئے کہ وہ میرے ساتھ تھوڑی پریکٹس کر لیں. G6520. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہاں سے جی انت من تاب قوم تفتنون جی منصورا تھوڑا سا اس کو ناک سے جاری کریں آواز کو مخفی پڑھنا ہے نون کو ہم نے ٹھیک ہے کنسیل کرنا ہے اس کی آواز کو. منصورا جی ماشاء اللہ فمن ثقلت بہت اچھا پڑھا آپ نے. یہاں پہ ازواجا ثلاثة جی ماشاء اللہ. جیم تنجیکم یہاں پہ نون کنسیل نہیں ہوا تھا
बहुत ज्यादा ना खींचे इसको, बहुत ज्यादा ना खींचे, नरमी से पढ़ना है जी। तुंजीकुम जी मन जाअ माशाल्लाह जी। सब्रुन जमीलुन। जी माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका जी। एडमिन किसी और को माइक दे दीजिएगा। G6557 Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी पढ़िए प्लीज यहाँ से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल दादन। जी नून दाल के ऊपर तनवीन है, तनवीन को हम थोड़ा सा स्ट्रेच्ड नेजल साउंड होता है, थोड़ा सा खींच के पढ़ते हैं, इसकी आवाज में जो गुन्ना होता है थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं उसको। दादन दन जी ठीक है, अच्छी कोशिश है जी। मिन दाबातिन। जी मैं दाबातिन, थोड़ा सा इसको खींच लिया कीजिए। ठीक है। मिन दाबातिन। जी बा को मुशद्दद है ना, इसको मजबूती से पकड़ा करें। फिर से पढ़ती हूँ। जी मिन दाबातिन जी माशाल्लाह। दक्कन दक्कन। जी अच्छा है माशाल्लाह, बहुत ज्यादा नहीं हमने इसको खींचना, इख्फा को नरमी से जो गुन्ना करते हैं वो नरमी से होता है, बहुत ज्यादा नहीं खींचिए इसको, ठीक है। ठीक है, दोबारा से पढ़ूं इसको। जी दक्कन दक्कन। जी ये इजहार मुझे महसूस हुआ कि आपने यहाँ इजहार कर दिया, ये तो इख्फा ठीक था, यहाँ महसूस हुआ कि आपने नून को जाहिर पढ़ दिया है। एक दफा फिर कोशिश कर लें। दक्कन दक्कन। जी माशाल्लाह। ये आगे जाल है। जी जाल जी। यूंज़िरु जी व इन ज़ललतुम ठीक है। नफ्सिन ज़ाइक़ा। माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका जी। एडमिन किसी और को माइक्रोफोन दे दीजिए। G6309 G6309 अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी यहाँ से शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ज़ा उन्ज़िला। एक दफा और पढ़ लें इसको। उन्ज़िला। उन्ज़िला, लाम को खींच लंबा नहीं कीजिए, हिलाइए नहीं इसको। ठीक है। उन्ज़िला जी फमन ज़ुहज़िहा जी मुबारकतिन ज़ैतूनतिन। जी माशाल्लाह। सीन अल इंसानु। ये इख्फा ठीक नहीं हुआ, फिर से की कोशिश करें। अल इंसानु। जी आप कोशिश करती हैं, शुरू करती हैं, लेकिन वो नून कुछ जाहिर हो जाता है, कंसील करें इसको, छुपा के, मख्फी आवाज होती है नून की। अल इंसानु जी बेहतर कोशिश है माशाल्लाह। मिन सूइन जी बिइज्लिन समीनी। जी माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। एडमिन किसी और को माइक्रोफोन दे दें प्लीज। G6420 अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शीन जी
المنشآت ایک دفعہ اور پڑھیے گا پلیز. المنشآت جی ٹھیک ہے, جزاکم اللہ. فمن شہد ماشاء اللہ. غفور شکور. جی صاد ینصرکم. جی, سواد تھک پڑھا جاتا ہے یا ترقیق سے پڑھا جاتا ہے؟ یہ تھک ہے, تھک پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آپ کو پتہ ہے کتنے حروف تفخیم ہیں, حروف ہیں جو تفخیم سے پڑھے جاتے ہیں؟ جی 7 ہے. 7 ہے ماشاء اللہ. تو میرا خیال ہے میں نے غلطی سے شاید یہ بات کہہ دی تھی کہ 7 حروف تفخیم پہ اخفا جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے. تو 5 حروف تفخیم ہیں جن پہ اخفا ہوتا ہے, 2 پہ اظہار ہوتا ہے, عین پہ اور غین پہ. تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں آپ سے. جی آگے پڑھیے گا. ینصرکم ولمن صبر ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ریحا صرصرا. ایک دفعہ اور پڑھیں اس کو. ریحا صرصرا. نہیں, یہاں تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے کچھ. ٹھیک. ریحا صرصرا. آپ را کو ہلائیں مت, سور را کو وائبریٹ کر رہی ہیں بہت زیادہ, ایسے مجھے محسوس ہوا. ٹھیک. ریحا صرصرا. جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ضاد مودود مودل. جی زواد بھی جو ہے, زواد یا دواد جس کو ہم کہتے ہیں, یہ بھی تھک پڑا جاتا ہے. جی مودل. دال کی طرح نہ اس کو پڑھیں, ایسے لگ رہا ہے جیسے دال پڑھ رہی ہیں آپ. ٹھیک. موضل. جی قسمت ضیزا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو جی انطلقوا من طیبات جی شرابا طہورا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ذو جی ولتنظر من ظہیر جی ذلا ذلیلا. ذو بھی موٹا پڑا جاتا ہے نا, سو ذلیلا منہ کھول کے نہیں کریں گے, تو اس کو ذو کو موٹا پڑھیں تھوڑا سا. ٹھیک. ذلا ذلیلا. ذلیلا, ذو موٹا پڑا جائے گا یہ. ذلیلا. جی فا الانفال جی من فطور جی خالدا فیہا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. قاف منقلب منقلب جی من قواریر. قاف کو تھوڑا سا اور مفخم پڑھ لیں آپ. من قواریر ثمنا قلیلا. ثمنا قلیلا, قاف کو تھوڑا سا اور راؤنڈ کر کے پڑھیں. ثمنا قلیلا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. کاف جی منکم جی من کان رزق کریم. زا ہے, اس کو ہم نے ہلانا نہیں ہے, حرف قلقلہ نہیں ہے, اس کو ہلائیں نہیں. پھر ایک دفعہ پڑھ لیں. رزق کریم. جی ماشاء اللہ. اب آپ مجھے بتائیے گا کہ یہاں پہ مفخم جو حروف ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ صاد جی ضاد جی طا ظا اور فا قاف. نہیں, فا تو مفخم حروف میں نہیں آتا. سوری قاف. جی سو 1 2 3 4 اور 5. جی 2 کون سے مسنگ ہیں؟ سوری
دو اور کون سے حروف ہیں جو تفخیم سے پڑھے جاتے ہیں, موٹے پڑھے جاتے ہیں؟ شین. اچھا جو اس میں نہیں ہے. جی. ایک تو سواد, زواد, تو, زو, قاف. 5 ہو گئے. ٹھیک. اور خا نہیں, خا کو موٹا پڑھا جاتا ہے, خا کو موٹا پڑھتے ہیں. جی. عین اور غین تو وہ حروف اظہار میں آ جاتا ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ, بہت شکریہ. ہمارا ٹائم اب ختم ہوتا ہے, تو انشاءاللہ تعالی پھر اگلی کلاس جو ہماری جمعرات کو ہے اس میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. امید ہے آپ کو آج کے سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی. مجھے لگ رہا ہے میں نے کچھ آپ لوگوں کو حروف تفخیم کے حوالے سے کچھ غلط بتا دیا تھا, اس کے لیے پھر سے دوبارہ سے معذرت ہے. تو حروف تفخیم جو ہیں سواد, زواد, تو, زو, قاف اور غین اور خا ہیں. ٹھیک ہے جی, جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاکم اللہ, بہت شکریہ. تدریب القواعد میں آج ہم سورۃ المومنون کی پریکٹس کریں گے, اور میں اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ آج کا اصول اور پچھلے پڑھائے گئے اصولوں کی پریکٹس کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جیسا کہ آپ سب بہنیں جانتی ہیں, ہم سورہ المومنون کی پریکٹس کر رہے ہیں. آج ہم انشاءاللہ ورس نمبر 16 سے شروع کریں گے. تو ایڈمن سے گزارش ہے کہ کسی متعلمہ کو مائک دے. السلام علیکم. جی 6386. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ ورس نمبر 16 سے شروع کریں. جی ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. آگے پڑھنا. جی جی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ, ماشاء اللہ, بہت اچھا پڑھا آپ نے. اس لفظ کو بس دوبارہ پڑھ دیجیے گا. اچھا. طرائق. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, جزاک اللہ. ایڈمن سے گزارش ہے کسی اور متعلمہ کو مائک دیجیے. جی السلام علیکم. جی 6421. جی 6421. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ ورس نمبر 19 کی تلاوت کیجیے تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. جی ماشاء اللہ, بہت اچھی کوشش کی آپ نے. یہاں پر کون سا رول ہے؟
یہ اقلاب کا ہے اس میں ہاں جی، کیونکہ یہ جی یہ نون ساکن اور تنوین کے جی 4 اصولوں میں سے اخلاق کا جی رول ہے. اقلاب کا اور رول ہے. یہاں پہ ٹائم لگاتے ہیں، مجھے سننے میں لگا تھوڑا سا جیسے کم کیا ہے، یہاں پہ آپ نے ٹھیک کیا ہے، یہاں پہ تھوڑا کم ٹائم لگایا ہے. ٹھیک ہے، پھر سے پڑھ لوں ہاں آپ جی، پڑھیے. اس کو دوبارہ پڑھ لیجیے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من السماء ماء بقدر فاسقناه في الأرض. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ بے شک اسٹاپ بھی کر لیں اگر سانس نہیں ہے. ٹھیک ہے، جی جی ٹھیک جی ہے. من السماء ماء بقدر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے اور جی اگر ملانا ہے تو جو آج ہم نے اصول پڑھا ہے بس جی ہم اخفا ہو جائے گا یہاں. جی جی بقدر فاسکناه فی الارض، اور اس کو بھی تھوڑا سا لمبا کرنا تھا. وَإِنَّا، ٹھیک ہے. جی. اور اخفا کہاں ہو رہا ہے اس ورس میں؟ اس ورس میں فی الارض ادھر پھر ہو رہا نا ذہابم یہ تو ہاں جی اقلاب ہے نا، اقلاب. 2 اقلاب ہے. مثالیں آ گئی ہمارے پاس اچھا اس جی میں. یہ ٹھیک ہے، اور یہ آیا ہمیں، آپ نے کیا بھی تھا. جی اب یہ شروع میں جی شروع ہاں میں جی، تھا وہ ٹھیک ہے. انزلنا. دونوں جی مثالیں آ گئی ہمارے پاس نون ساکن اور جی تنوین کی. ٹھیک ہے، جی نون ساکن اور تنوین کے بعد جو 15 حروف ہے، ٹھیک ہے نا، حروف جی ترمولون اور حروف حلقی اور با کے علاوہ جو حروف جی بنتے ہیں ان پر اخفا کریں گے. اخفاء ٹھیک کرتے ہے ہیں. جی جی. اوکے، جزاک اللہ، بہت شکریہ. جزاک اللہ. ایڈمن سے گزارش ہے کسی اور متعلمہ کو مائک دیجیے. G6538. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، آپ ورس نمبر 20 اور 21 کی تلاوت کیجیے. تابوز اور تسمیہ. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. جی جزاک اللہ. کچھ مقام پر آپ کا سانس ٹوٹا ہے، اور بے شک آپ 2-3 لفظ پڑھ لیں لیکن وقف کر لیں پراپر. ٹھیک ہے، اگر زیادہ نہیں پڑھا جاتا تو کوئی بات نہیں، جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکتی ہیں، جتنا آپ کا سانس ہے اتنا پڑھ لیجئے. 2 لفظ یا 3 لفظ یا 4 لفظ جتنا بھی، پھر اس کو وقف پراپر کر لیں. ٹھیک ہے. اب جنات، یہاں پہ اگر آپ نے رکنا ہے تو پھر جنات. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ. ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں پڑھ سکتی آگے تک تو پھر جب ملانا ہے تو جنات من نخیل وعناب. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی ماڈریٹ قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. اور یہاں پہ آپ نے اخفا کر دیا ہے جو آج ہم نے پڑھے اصول. ہاں جی، اس یہاں میں پہ اظہار ہونا تھا منہا. ہاں جی، ہاں ہے اظہار ہونا چاہیے. کثیرۃ ومنھا. ٹھیک ہے. آپ اظہار والے لیٹرز پلیز ریپیٹ کر دیں گی کون کون سے تھے؟ میں تھوڑا مس کر گئی تھی. جی 6 لیٹر ہیں. اگر الف حمزہ کو آپ ایک ہی بریکٹ میں رکھ لیں، الف حمزہ، کیونکہ اگر الف پر کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. الف حمزہ، ہا عین ہا غین خا. یعنی اپنی آسانی کے لیے آپ یاد رکھ لیں الف حمزہ ہا خا عین غین، یعنی اور دونوں ہا شامل کر لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جزاک اگر اللہ. آپ کو اس ترکیب سے یاد نہیں رہتا نا کہ ہا عین ہا غین خا، تو آپ آسانی کے لیے کر لیں ہا خا عین غین الف حمزہ ہا خا عین غین اور دونوں ہا الف شامل حمزہ ہا عین غین. ہاں جی، الف اور حمزہ ایک ہی چیز ہے نا. ٹھیک ہے. اگر اس پر الف پر کوئی حرکت آئے تو وہ حمزہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ حروف حلقی ہیں اور حروف یرملون بھی. ٹھیک ہے، جیسے کہ نام سے ہے یا را میم لام واو نون.
اور با جو ہم نے پڑھا ہے اقلاب کا رول جو ہے نا, ٹھیک ہے. جیسے یہ ذہابن, یہ میم اور ادھر بھی میم آ رہی ہے, آپ بتا سکتے ہیں کیا فرق ہے اس میں؟ ذہابم جو ہے یہاں پہ اقلاب والا ہو رہا ہے, اور اقلاب, ہاں جی, اور یہ انابن جو ہے مطلب یعنی یہاں پہ اگر وقف کرنا ہے تو اناب بولیں گے. ہاں جی, یہ وقف لازم ہے, ہاں جی, یہاں پہ آپ نے اسٹاپ کرنا ہے, اس پہ فرق ہے, ٹھیک ہے. اور جب یہ میم ہے, ہاں جی, وہاں پہ اقلاب والا ہوگا اور یہاں پہ اناب جو ہے تو یہاں پہ سافٹ کلکلا ہوگا. ہاں جی, اناب, اور آگے جو سائن ہے نا میم کا, یہ میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ وقف لازم ہے, ٹھیک ہے. یہ حاشیے میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں اور اس میں فرق ہے, اس لیٹر کے آگے جہاں اقلاب ہونا ہے وہاں ہمیشہ آگے با آئے گا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو بس ایک ہی لیٹر ہے, ٹھیک ہے, اس کا, تو وہ بس لیٹر یاد رکھیں. ٹھیک ہے, اور سیکنڈ لائن بھی پڑھی تھی, سیکنڈ ورڈ بھی آپ نے, ہاں جی, وشجرۃ, ہاں جی, وہ بھی دوبارہ پڑھ دیجیے. اوکے. وشجرۃ تخرج من طور سیناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. اچھا, یہ توری سین یعنی سینا, ٹھیک ہے, پتہ ہے اس کے اوپر. ہاں جی, اور الف کی آواز کو ہلکا پڑھیے, یہ مجھے عین کی طرح محسوس ہوئی تھی, سنائی دی تھی. للآکلین, ٹھیک ہے. وصبغ للآکلین, جی, وصبغ للآکلین. اور یہاں پہ کون سا رول ہے؟ شجرتم کے بعد ہاں جی, یہاں پہ اخفا والا تا بولنا ہے یہاں پہ. ہاں جی, وشجرۃ تخرج, اور ادھر تو یہاں پہ بھی وہی اخفا والا ہاں جی, رول ہوگا. لیکن ان دونوں اخفا میں کیسا فرق بتائیں گی, اس لیٹر میں اور اس لیٹر میں؟ ایک جگہ پہ نون جو ہے وہ اس کے اوپر نون ساکن ہے, اور دوسری جگہ پہ جو ہے وہ تنوین ہے. جی, اخفا ہوتا ہی وہیں جہاں نون ساکن اور تنوین ہو, ٹھیک ہے. 15 حروف ہے جہاں اخفا ہوتا ہے, لیکن جو 5 حروف ہے نا ان پر اخفا موٹے غنہ کے ساتھ ہوتا ہے, موٹے پڑے جانے والے حروف میں. جیسے یہ تو آ گیا ہے, ان میں صاد, ضاد, طا, ظا اور قاف, ٹھیک ہے. ٹھیک لیٹر میں سے یہ جو 5 لیٹر ہیں ان پر اخفا بھی ان کا ٹھیک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے آپ سمجھ لیں کہ یعنی اگر نون ساکین اور تنوین کے بعد اگر یہ تھک لیٹر میں سے جو ہے نا 5 لیٹر کے بتائے صاد, ضاد, طا, ظا, قاف, تو پھر اخفا بھی ٹھیک ہوگا. بالکل اسی طرح جیسے قلقلہ میں قاف تا پر جو ہے وہ جرکنگ ساؤنڈ جو ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے, با جیم دال پر جو ہے وہ باریک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ دونوں کائنڈلی ایک بار بتا دیں گے کس طرح. میں پڑھتی ہوں, ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وشجرۃ تخرج من طور سیناء, ٹھیک ہے. شجرۃ, ٹھیک ہے, اس میں باریک اخوار ہے. شجرۃ تخرج من طور سیناء, ٹھیک ہے. جی, بہت شکریہ آپ کا, آپ کا بھی بہت شکریہ. السلام علیکم. جی, ایڈمن سے گزارش ہے کسی اور متعلمہ کو مائک دیجیے پلیز. 36544. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, آپ ورس نمبر 21 ہی پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وشجرۃ تخرج من طور سیناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا
وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اب بتائیں گی کہ یہاں پہ اخفا کی کون سی قسم ہوئی ہے؟ ٹھیک. ہاں جی ٹھیک اخفا ہوا ہے، ٹھیک ہے. کون کون سے لیٹر ہیں وہ والے؟ 5 لیٹر ہیں، طا، صاد، ضاد، خا اور غین. خا اور غین پر اظہار ہوتا ہے، ٹھیک ہے. 7 جو حروف جی ہے نا موٹے وہاں حروف، پر ان میں اظہار ہوگا. بالکل. ہاں جی ان 7 میں سے جو 5 ہیں ان پر یہ تھک اظہار اور باقی پر باریک اظہار، ٹھیک ہے. 15 لیٹر میں سے 10 جو ہیں ان پر باریک باریک ہوگا ہوتا ہے. جی، باقی پر اور موٹا جو اخفا ہوتا مخفم ہے. حروف ہیں جنہیں ہم مرکب ہم نے یاد کیا ہے، خصہ، ضغطن، قز، یہ 7 حروف ہیں جو مخفم پڑھے جاتے ہیں. تو ان میں سے جو 5 ہیں ان پر وہ آپ نے موٹا اخفا کرنا ہے. میاں توری، میاں توری. اور کتنے سیکنڈ تک اخفا ہم کرتے ہیں؟ 2 سیکنڈ. 2 سیکنڈ تک، ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے ابھی ہے ٹائم، تو سیکنڈ لائن آپ ذرا دوبارہ پڑھ دیجیے. سیکنڈ آیت، سوری، ورس 22 یہاں سے. وَإِنَّ. جی میں ٹرائی کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا منافع كثيرة ومنها تأكلون. ٹھیک ہے. كثيرة ومنها، ٹھیک ہے. كثيرة ومنها تأكلون. اور یہاں پہ کیا اصول ہے، کون سا رول آیا ہے؟ یہ حروف یرملون ہے. تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون میں سے واو آ جائے تو پھر یہاں پر ادغام ہوگا. جی ادغام مع غنہ، یہاں پہ ادغام مع غنہ ہوگا. ہاں جی، یا ادغام ناقص کہہ لیں، ادغام مع غنہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. اب ہمارا ٹائم ختم ہوتا ہے لیسن کا، پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ، بہت شکریہ. اب ہم اپنی کلاس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، اور ہماری اگلی کلاس انشاءاللہ 18 نومبر جمعرات کو ہوگی. اور کلاس کو ختم کرنے سے پہلے میں اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ دعا کے ساتھ کلاس کا اختتام کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمین آمین. جزاکم اللہ. ہماری پوری G6 ٹیم کی جانب سے آپ سب متعلمات کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.